أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. متفق علیہ. محترم حاضرین، انسانی زندگی میں تقریباً انسانوں کی ضروریات کی تکمیل ان کے خادمین کے ذریعے ہوتی ہے. ہماری زندگی میں خادمین کا وجود ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی عظیم نعمت ہے. صبح سے لے کر شام تک خادمین ہماری مدد کرتے ہیں، ہمارے کاموں میں ہمارا تعاون کرتے ہیں. تقریباً گھروں میں گھریلو کاموں کی ضروریات کی تکمیل میں خادمین کا بڑا کردار ہوتا ہے. ہمارے پاس ہمیں کھانے پینے کی ضرورت ہو تو وہ تکمیل بھی خادمین کرتے ہیں. ہم جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو آفس تک، اسکول تک، کمپنی تک پہنچانے والے بھی خادمین ہوتے ہیں. ہماری جو تجارت ہے، ہماری جو دکانیں ہیں، ہماری کمپنیاں، ہمارے کارخانے، جس پر ہماری روزی کا، ہماری تجارت کا دار و مدار ہے، یہ تجارتی کاروبار خادمین کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما تنصرون وترزقون بضعفائکم. دنیا میں تمہاری مدد اور دنیا میں تمہیں روزی ملتی ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے. تمہارے درمیان جو کمزور افراد ہیں، مالی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کمزوروں کو مالداروں کی روزی کا ذریعہ بنایا ہے. ہمارے کتنے ایسے کام ہیں جو کام اپنے خادمین کے بغیر ہم مکمل نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کی مدد کے لیے بھی خادمین عطا فرمائے تھے. خادمین کا یہ سلسلہ ایک زمانے سے چلا آ رہا ہے. آج دنیا کے اندر کئی ایسے علاقے ہیں، کئی ایسے ممالک ہیں جہاں پر باقاعدہ خادمین کی ایسی اشد ضرورت ہوتی ہے کہ وہ افراد دوسرے ملکوں سے پیسہ اور ویزا بھیج کر خادمین کو طلب کرتے ہیں اور پھر ان کی زندگی اپنے راستے پر چلتی ہے.
تو خادمین کا ہماری زندگی سے بہت گہرا تعلق ہے۔ یہ ہماری زندگی میں معاون اور مددگار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اخوانکم خوالکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم، یہ آپ کے بھائی ہیں، یہ آپ کے بھائی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ماتحت بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آپ کا خادم بنایا ہے، لہٰذا اپنے بھائیوں کی عزت کرو، ان کی دیکھ بھال کرو، ان کے عزت نفس سے کھلواڑ مت کرو، ان کے ساتھ برا سلوک مت کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جب ابتدائی نبوت کی زندگی تھی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خادم ہوا کرتے تھے جن کو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے ہوئے انہوں نے ایک عرصہ گزارا، اور ایک دن جب زید بن حارثہ کے والد کو پتہ چلا کہ میرے بیٹے زید مکہ مکرمہ میں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، تو وہ مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی کہ میرا بیٹا میرے حوالے کر دیجئے، جو آپ کے پاس غلام کی شکل میں ہے۔ میرا بیٹا، میں اپنے بیٹے سے جدا نہیں ہو سکتا، بڑھاپا ہے، کمزور ہو چکا ہوں، مجھے سہارے کی ضرورت ہے، میرا بیٹا میرے حوالے کر دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کے بیٹے سے پوچھئے، ان سے بات کیجئے اور انہیں لے جائیے۔ حارثہ جو زید کے والد تھے، جب اپنے بیٹے کے پاس پہنچتے ہیں اور بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا اپنے گھر چلو، تو زید جو ان کے بیٹے کہتے ہیں ابا جان آپ میرے والد ہیں، آپ کا احترام، آپ کی عزت بہت ضروری ہے، لیکن میرا جو مالک ہے، میں جن کی خدمت کرتا ہوں، جن کا میں خادم ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دنیا کی ایسی عظیم ہستی ہے کہ ان کے ساتھ رہنا میرے لیے زندگی میں بڑے شرف کی بات ہوگی۔ انہوں نے اپنے والد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن سلوک کا مظاہرہ کیا، حسن سلوک کے بارے میں انہیں خبر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے ساتھ کتنا بہتر برتاؤ ہے، مجھے یہاں رہتے ہوئے کوئی تکلیف نہیں ہے، جسمانی اعتبار سے بھی میں پرسکون ہوں، نفسیاتی اعتبار سے بھی پرسکون ہوں، اور ساتھ میں مجھے یہاں رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان جیسی دولت عطا فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہوئے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی میں خوش تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنے نوکروں کے ساتھ، اپنے خادمین کے ساتھ ایسا ہوا کرتا تھا کہ باقاعدہ آپ کے غلام، آپ کے نوکر، آپ کے خادمین آپ کے ساتھ رہنے کے لیے زندگی گزارنا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ساری زندگی آپ کی خدمت میں رہ کر گزاریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے خادمین کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جو پہلے غلام تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا اور ان سے کہا کہ آج کے بعد سے آپ کسی کے غلام نہیں رہو گے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ گزرنے کے بعد ہم نے ایک دوسرے مشہور خادم کا تذکرہ پڑھا ہوگا جنہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ آپ کی خدمت میں صبح و شام ساتھ میں رہتے تھے۔ آپ کو سفر کی ضرورت پیش آتی، سفر میں آپ کے ساتھ جاتے، آپ کے گھر میں آپ کے مددگار ہوتے،
مسجد میں آپ پہنچتے وہاں آپ کی مدد کرتے تھے، حتیٰ کہ وضو کے لیے جب آپ کو پانی کی ضرورت پیش آتی، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کا لوٹا لے کر آپ کے سامنے حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خادمین موجود تھے جو آپ کی خدمت کرتے تھے، اور یہی وہ خادمین ہیں جن سے جب پوچھا جاتا ہے اپنے مالک کے بارے میں، اپنے اس شخص کے بارے میں جس کی وہ خدمت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے ساتھ برتاؤ کیسے رہا، آپ کے ساتھ ان کا رویہ کیسے رہا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے 10 سال آپ کے ساتھ گزارے ہیں، 10 سال خدمت آپ کی کرتا رہا، لیکن کبھی بھی آپ نے مجھے کسی بھی کام پر اف تک نہیں کہا۔ ما قال لشيء فعلته لما فعلت وما قال لشيء لم افعله لما لم تفعل۔ مجھے آپ نے کوئی کام کرنے کے لیے کہا ہو اور میں نے نہیں کیا تو آپ نے کبھی بھی ناراض ہو کر یہ نہیں کہا کہ آپ نے کیوں نہیں کیا، اور آپ نے کسی کام سے مجھے منع کیا اور غلطی سے میں وہ کام کر بیٹھا تو آپ نے کبھی مجھے غصہ کرتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ میں نے آپ کو اس کام سے منع کیا تھا، آپ نے یہ کام کیوں کر دیا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مالک کے بارے میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خیارکم خیارکم احاسنکم اخلاقا، تم میں سب سے بہتر انسان وہ انسان ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے بارے میں فرمایا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ سب سے بلند اخلاق والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں آپ کے گھر والوں کو پوچھا جائے تو آپ فرماتے ہیں اپنے بارے میں خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر انسان وہ انسان ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا برتاؤ کرنے والا انسان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق آپ کے ازواج مطہرات کے ساتھ، آپ کی اولاد کے ساتھ، آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ، آپ کے دوست احباب کے ساتھ، یہاں تک کہ آپ کے خادمین کے ساتھ بھی بہتر ہوا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اچھے اخلاق والے کو دنیا میں کامیاب انسان بتایا ہے۔ اسی لیے جن کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، جن کی زبانیں اچھی ہوتی ہیں، جن کا رویہ اچھا ہوتا ہے، جن کا برتاؤ اچھا ہوتا ہے، جن کے معاملات اچھے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ساتھ باقاعدہ فرشتوں کے ساتھ ساتھ دنیا کے انسان بھی ان سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اچھے اخلاق والے انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا اپنا آئیڈیل بناتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خادمین کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر ہم اپنے خادمین کے بارے میں، نوکروں کے بارے میں، کمپنیوں میں کام کرنے والوں کے بارے میں، ہوٹلوں میں کام کرنے والوں کے سلسلے میں ایسے کئی واقعات سنتے ہیں۔ مالک ایک جگہ بیٹھا رہتا ہے، خادمین کو حکم دیتا ہے، انہیں آرڈر دیتا ہے، انہیں گالیاں دیتا ہے، انہیں جھڑکیاں دیتا ہے، انہیں دھمکیاں دیتا ہے، اور موقع ملنے پر ان نوجوان خادمین کو، بوڑھے خادمین کو جو کبھی اس کے باپ کی عمر کے برابر بھی ہوتے ہیں، انہیں تھپڑ مارتا ہے، انہیں ڈنڈوں سے مارتا ہے، اور پھر جب چاہا انہیں نکال کر برخاست بھی کر دیتا ہے۔ یہ ان مالکین کا رویہ ہے ان خادمین کے سلسلے میں، جو خادمین ایک ایک روپیہ جمع کر کے، محنت کر کے، اپنا پسینہ بہا کے اس کی تجوری بھر رہے ہوتے ہیں، ان کا بینک بیلنس بنا رہے ہوتے ہیں۔ نبی نے فرمایا تھا انما تنصرون وترزقون بضعفائکم، یہ خادمین، یہ جو نوکر تمہیں کمزور دکھائی دیتے ہیں، جن کے کپڑے گندے ہوتے ہیں، جو پھٹے پرانے کپڑے پہن کر تمہارے
तुम्हारी नौकरी के लिए तुम्हारे पास मौजूद होते हैं। सुबह तुम्हारी आंखें खुलने से पहले तुम्हारे घर के सामने नहा धोकर वो पहुंच जाते हैं। रात को तुम्हारे सोने से पहले कभी वो सोया नहीं करते। तुम्हें खाने की जरूरत पेश आती है, वो अपना पेट खाली रखते हैं और तुम्हारा पेट भरने की फिक्र करते हैं। तुम्हें कहीं सफर करना हो, तुम गाड़ी में पीछे आराम करते रहते हो, कभी उनकी आंखें, उनकी पलक झपकती तक नहीं है, क्योंकि मेरा मालिक पीछे बैठा हुआ है। मेरे मालिक को नौकरी के लिए जल्दी जाना है, उसे फला से मीटिंग करना है, उसे अपने वक्त पर पहुंचाना है, उसकी उन्हें फिक्र होती है। उन्हें न अपने घर की फिक्र है, न अपने बच्चों की फिक्र है, न अपनी बीवी की फिक्र है, न खुद के सेहत की फिक्र है, न अपने कपड़ों की फिक्र है, न उन्हें अपने खाने पीने की फिक्र होती है। कई खादिमीन को देखा जाता है, हमारे साथ वो काम करते हैं, हमारी गाड़ियां चलाते हैं, पूरा दिन भूखे प्यासे रहकर अपने मालिक की खिदमत करते हैं। मालिक एसी के कमरे में बैठता है, नौकरी करता है, अपनी कमाई करता है, वो मीटिंगें करता है, वो अंदर बैठता है, चाय पीता है, खाना खाता है, उसका नौकर बाहर खड़ा इंतजार करता है, उसकी गाड़ी में बैठा रहता है, उसका मुंतजिर है कब उसका फोन आ जाए, मुझे निकलना पड़े, मैं चाय पीने नहीं जाऊंगा, हो सकता है मेरे मालिक को इमरजेंसी आ जाए, मैं खाना खाने बाहर नहीं निकलूंगा, हो सकता है अचानक उसे बाहर जाने की जरूरत पड़े। उसके इंतजार में उसका दिन गुजरता है, उसकी रातें गुजरती हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नियामत है, ये अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नियामत है। इन गरीबों को, इन कमजोरों को, इन काम करने वालों को, ये हमारी बिल्डिंगें बनाने वाले, ये हमारी घरों की सफाई करने वाले, ये हमारी किचन का कचरा उठाने वाले, इनको कमजोर ना समझना, इनको कमजोर ना समझना। ये है तो आपका घर साफ हो रहा है, ये है तो आपके घर में सफाई है, ये है तो आपके घर में खाना बन रहा है। एक दिन अगर आपके घर में खादिम ना आए तो आपको अंदाजा होगा कि घर का आलम क्या हो रहा हो। आपको पता चलेगा कि आपकी दुकान में आपका नौकर नहीं आया है, तब आपको दुकान में कितनी परेशानी, कितनी मशक्कत हो रही है। आपके कारखानों से आपके नौकर चले जाएं तो आपको पता चलेगा कि आपने दौलत कैसे कमाई है। आप खुद खड़े रहकर कमा कर दिखा दो। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको दिमाग दिया है, आपके पास खादिमीन को खरीदने की वो सलाहियत दी है, लेकिन आपकी कमाई, आपका पैसा, आपकी तिजारत इन गरीबों के जरिए है। ये गरीब अपनी मेहनत करते हैं, ये मशक्कत बर्दाश्त करते हैं, ये धूप और तकलीफों को बर्दाश्त करते हैं और रुपया कमा कमा कर आपको देते हैं। आप आला बेहतरीन आलीशान जिंदगी गुजारते हैं। इन खादिमीन की इज्जत करना सीखो, ये आपकी रोजी का जरिया है, ये आपके माँ बाप की पुरसुकून जिंदगी का जरिया है, ये आपकी औलाद की बेहतरीन तालीम का जरिया है, ये आपकी बीवियों के ऐश व आराम की जिंदगी का जरिया है। आप अगर खुश खुर्रम जिंदगी गुजार रहे हैं तो इन कमजोरों की वजह से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में एक मर्तबा अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ फरमा थे। अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से नबी ने फरमाया था, इन्नमा इख्वानुकुम खवलुकुम जअलहुमुल्लाहु तहत ऐदीकुम फमन काना अखूहु तहत यदिही फल्युतइमहु मिम्मा याकुल वल्युल्बिसहु मिम्मा यल्बस। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला, अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक गुलाम को, जिन्हें बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा जाता है, बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु काले थे, उन्होंने उनको उनसे मजाक करते हुए या उन्हें चिढ़ाते हुए कहा था, यब्न सौदा, ए काली माँ के बेटे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला, अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इस तरह से हार दिलाया है, उनकी माँ को काली कहकर पुकारा, काली माँ का बेटा कहकर आवाज़ दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा था, ऐ अबू ज़र, हाउला इख्वानुकुम जअलहुमुल्लाहु तहत ऐदीकुम इख्वानुकुम खवलुकुम, ये तुम्हारे भाई, तुम्हारे खादिमीन हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे मातहत इनको बनाया है। फमन काना अखूहु तहत यदिही फल्युतइमहु मिम्मा याकुल, जिसके पास ऐसा खादिम मौजूद हो
آپ جو کھانا کھا رہے ہوں اپنے خادم کو بھی وہ کھانا کھلاؤ۔ وَلْيُلْبِسُ مِمَّا يَلْبَسُ، اور آپ جو کپڑا پہن رہے ہوں اپنے خادمین کو بھی وہ کپڑا پہناؤ۔ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، اور آپ اپنے خادمین کو ایسا کام نہ دو کہ جو کام اس کے لیے بہت زیادہ بوجھل ہو جائے، بھاری ہو جائے۔ فَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ، اور اگر تم نے انہیں کوئی کام دے بھی دیا، بڑا بھاری کام ہے، مشقت والا کام ہے، وہ اکیلا نہیں کر سکتا، اسے تکلیف ہوگی، فَأَعِينُوهُمْ، تو آپ اپنے نوکر کی، اپنے خادم کی، اپنے اس کام میں اس کی مدد بھی کرو۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بدل جاتی ہے۔ معرور رحمہ اللہ ایک مرتبہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے خادم کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ان کے بدن پر ایک خوبصورت لباس تھا، ہو بہو اسی طرح کا لباس ان کے خادم کے بدن پر تھا۔ معرور نے پوچھا، اے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بدن پر بھی ایسا ہی کپڑا ہے جیسے آپ کے خادم کے بدن پر ہے، آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خادمین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے، باقاعدہ کھانے اور پینے کا خیال کرنے کی تعلیم دی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کھانے پینے میں مست ہوں، آپ کے گھر میں وہ کھانا بناتے ہیں، 2-3 گھنٹے اس جگہ پر رہتے ہیں اور پھر اسی جگہ سے بھوکے پیاسے باہر نکل جاتے ہیں۔ کم سے کم کھانا بنانے والے وہ خادمین انہیں کھانے کا بھی حکم دے دیں، یا تو آپ موقع ملے تو اپنے ساتھ بٹھا کر کھلائیں، اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو انہیں کہیں کہ آپ بھی بیٹھ کر کھا لو۔ نبی نے فرمایا اس لیے کہ وہ اس کی گرمی، جو کھانا بنانے کی جو گرمی ہے، کھانا بنانے میں جو مشقت ہے، اس مشقت کو انہوں نے برداشت کیا ہے، لہذا کھانے کا انہیں بھی حکم دو، انہیں بھی ان کے کھانے میں مدد کرو، انہیں بھی ان کے پینے میں مدد کرو۔ حتیٰ کہ آپ نے فرمایا اگر کپڑوں کی انہیں ضرورت محسوس ہو تو آپ کپڑوں میں بھی ان کی مدد کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اپنے گھر والوں کے ساتھ انتہائی نرم رویہ اپنایا کرتے تھے، وہیں اپنے خادمین کے ساتھ بھی اپنی زبانیں بہت ہی زیادہ خاکسار ہوا کرتی تھی، آپ کا رویہ بہت ہی زیادہ نرم ہوا کرتا تھا۔ کبھی بھی آپ نے اونچی آواز میں اپنے خادمین کو حکم نہیں دیا، کبھی بھی آپ نے اپنے خادمین کو اپنے ہاتھوں سے نہیں مارا، آپ نے کبھی اپنے خادمین کو جھڑکی نہیں دیا، انہیں کبھی پھٹکارا نہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط بیدہ لا مراتا ولا خادما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اپنے ہاتھوں سے کسی کو نہیں مارا، نہ اپنی بیوی کو جو آپ کے ماتحت ہیں اور نہ اپنے خادم کو جو آپ کا خادم ہے، نہ کبھی بیوی پر آپ نے ہاتھ اٹھایا اور نہ کبھی خادم پر آپ نے ہاتھ اٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اپنے خادمین کو ہمیشہ دعائیں دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی خدمت کرتا ہوں، میرے لیے کچھ دعا کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے میرے لیے کچھ دعا کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اکثر مالہ وولدہ واطل حیاتہ، اے اللہ میرے اس خادم انس کی مال میں، اس کی اولاد میں برکت عطا فرما اور اس کی بہتر اور طویل زندگی اسے عطا فرما۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی اس دعا کے وجہ سے اتنی دولت عطا فرمائی کہ عام لوگوں کی کھیتیاں سال میں 1 مرتبہ کٹا کرتی تھی، جبکہ میری کھیتی سال میں 2 مرتبہ کٹتی تھی، یعنی سال میں 2 مرتبہ میری کھیتی سے اناج نکلتا تھا۔ اور وہ کہتے کہ میں نے اپنی زندگی میں تقریباً 106 اولاد کو دیکھا، میرے بیٹے تھے، میرے پوتے تھے، میرے نواسے تھے، یعنی اس طرح سے تقریباً 106 لوگوں کا مجمع تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری اولاد میں بھی برکت عطا فرمائی۔ اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طویل عمر گزار کر اس دنیا سے گزرے ہیں۔ ہم بھی اپنے خادمین کے ساتھ رہتے ہیں، اپنے خادمین جو ہماری مدد کرتے ہیں،
جو ہمارا تعاون کرتے ہیں، جو ہر طرح سے ہمیں آرام پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، حتیٰ کہ اگر میں نے کسی کو خادم رکھا ہے تو میں اپنے باپ کا بھی کام اس سے کرواتا ہوں، اپنے بزرگوں کا بھی کام ان سے کرواتا ہوں کہ میرے والد کو چلنا نہیں آتا، انہیں ہاتھ پکڑ کر چلاؤ، میرے والد کو چلنا نہیں آتا، انہیں چیئر پر بٹھا کر لے کر آؤ، میرے والد کو فلاں کام نہیں ہے، اس کو فلاں کام کرا دو، میرے والد کو پانی پینا نہیں آتا، انہیں پانی لے جا کر پلا دو۔ حتیٰ کہ کہیں شادی کے مواقع ہوں، کہیں رسم و رواج ہوں، کہیں اضافی کام ہمارے گھروں میں ہوتا ہے تو ایسی خادمین کا ہم استعمال کرتے ہیں، ایسے خادمین کا ہم استعمال کرتے ہیں۔ جبکہ ان خادمین کو ہم نے رکھا تھا تو انہوں کو ایک کام متعین کر دیا تھا کہ آپ کا کام فلاں اور فلاں ہوگا، آپ کی تنخواہ اتنی اور اتنی ہوگی۔ جب وہ کام کرنے کے لیے آ جاتا ہے تو اپنے گھر کے کام کراتے ہیں، سبزیاں ان سے منگواتے ہیں، گھروں کی صفائی ان سے کرواتے ہیں، بچوں کو اسکول ان کے ذریعے بھجواتے ہیں، اور جب ہمارے گھروں میں شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے تو رات بھر ان کو جگواتے ہیں، شادی بیاہ کے سارے کام خرید و فروخت ان سے کرواتے ہیں۔ یہ ایسے مزید اضافی کام ہم خادمین سے لیتے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں کبھی ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ اضافی کام کا انہیں صلہ دیا جائے۔ ہم نے تو کام متعین کیا ہوا تھا، متعین کام کی تنخواہ متعین تھی۔ جب ہم ان سے اضافی کام لیتے ہیں تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ انہیں اضافی تنخواہ بھی دی جائے۔ اور اگر کبھی ایسی مجبوری ہے کہ ہم انہیں اضافی تنخواہ نہیں دے سکتے تو کم سے کم اپنی زبان سے ان کے لیے دعائیہ کلمات تو اپنائیں، ان کے لیے دعائیہ کلمات، دعائیہ جملے تو استعمال کریں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بھی مدد فرمائے، تم نے میری خدمت کی، تمہارا وظیفہ، تمہاری نوکری تو فلاں اور فلاں تھی، معاوضہ تو اسی کا ملتا ہے، لیکن ایک مالک کی حیثیت سے تم نے میرا اور زیادہ ساتھ دیا، اور زیادہ تم نے میری محنت میں میری خدمت کی ہے، اور زیادہ تم نے میرا تعاون کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہاری مدد فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مال میں برکت دے، اللہ تعالیٰ تمہاری نوکری میں برکت دے، اللہ تعالیٰ تمہارے گھر میں برکت عطا فرمائے۔ کم سے کم اپنے خادمین کو اس طرح سے دعائیاں جملے تو ہم کو ادا کرنا چاہیے، ان کو دعائیں دیتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ ان کی خدمتوں کی وجہ سے ہماری زندگی پروان چڑھتی ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خادم ہوا کرتے تھے، وہ اپنے خادم کو کوڑے سے مار رہے تھے، کوئی غلطی کیا تھا خادم نے، انہوں نے کوڑا اٹھایا، مارنا شروع کر دیا۔ اچانک پیچھے سے آواز آئی، اعلم ابا مسعود، اعلم ابا مسعود۔ اب مسعود کہتے ہیں میں نے آواز سنی، بڑی خطرناک آواز تھی، غصے والی آواز تھی، میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ آپ نے کہا اعلم ابا مسعود فإن اللہ اقدر منک علیک من هذا الغلام، جس طرح سے آج تمہارے پاس اس غلام پر قدرت ہے، یاد رکھنا اس سے کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر قادر ہے۔ ایک معمولی سی غلطی کی بنا پر تم نے اپنے خادم کو ایسے مارا ہے، دن بھر میں تم ایسے کتنی اپنے مالک کی نافرمانیاں کرتے ہو، کتنی غلطیاں کرتے ہو۔ اگر وہ مالک تمہیں مارنے پر اتر جائے تب تمہارا کیا حشر ہوگا۔ وہ رب العالمین، وہ مالک یوم الدین، وہ تمہارا مالک ہے، وہ تمہیں حکم دیتا ہے، تم نافرمانی کرتے ہو، وہ کئی چیزوں سے تم کو منع کرتا ہے پھر بھی وہ تم کام کرتے رہتے ہو، تم عبادت کا حکم دیتا ہے عبادت نہیں کرتے، تمہیں سچ بولنے کا حکم دیتا ہے تم سچ نہیں بولتے۔ کئی ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکامات ہیں جس کی تم نافرمانی کرتے ہو، معمولی سی غلطیوں پر تم اپنے خادمین کو مارتے ہو کہ تمہاری وہ بات نہیں سنتے، تمہاری وہ نافرمانی کرتے ہیں۔ اگر وہ مارنے پر اتر آئے تب تمہارا کیا حال ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ایک صحابی نے کہا تھا، یا رسول اللہ کم نعفو عن الخادم، ہم دن بھر میں خادم کو کتنی مرتبہ معاف کریں۔ آپ خاموش ہو گئے۔ اس صحابی نے دوبارہ پوچھا، کم نعفو عن الخادم، ہم خادم کو دن بھر میں کتنی مرتبہ معاف کریں۔ آپ دوبارہ خاموش ہو گئے۔ پھر اس نے کہا، کم نعفو عن الخادم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا خادم میرے پاس کام کرتا ہے، ان سے غلطیاں ہوتی ہیں، میں ان کی غلطیوں کو کتنی مرتبہ معاف کروں؟ آپ نے کہا، آپ نے فرمایا اعفو عنہ فی کل یوم 70 مرہ، اعفو عنہ فی کل یوم 70 مرہ، تم اپنے خادم کو روزانہ 70 مرتبہ معاف کرو۔ اگر آپ کے خادم 70 غلطیاں بھی ہوئی تب بھی تم ان کو معاف کرو، اس لیے کہ کچھ غلطیاں ہوگی، وہ انسان ہے، وہ انسان ہے۔ جیسے تم مالک یوم الدین سے، مالک السماوات والارض کی مکمل طور پر فرما برداری نہیں کر سکتے، تب بھی تم سے غلطیاں ہوتی ہیں، بار بار اذان ہوتی ہیں، بار بار نمازیں چھوڑتے ہو، بار بار نمازوں کے اوقات ہوتے ہیں تب بھی تم مساجد میں جاتے نہیں ہو، بار بار تم کو حرام روزی سے روکا جاتا ہے تب بھی تم بار بار حرام روزی کماتے رہتے ہو۔ کتنی مرتبہ دن بھر میں تم اپنے مالک کی نافرمانی کرتے ہو، پھر بھی وہ تمہیں معاف کر رہا ہے، پھر بھی وہ تم سے درگزر کر رہا ہے، پھر بھی تمہاری زندگی صحیح سالم چل رہی ہے، تمہارا گھر آباد ہے، تمہارے بچے آباد ہیں، تمہارے پاس روزی ہے، تمہارے دکانیں موجود ہیں، تمہاری گاڑیاں موجود ہیں، تم سوتے ہو، جاگتے ہو، کھاتے ہو، پیتے ہو، ساری زندگی تمہاری چل رہی ہے، لیکن صبح سے شام تک سینکڑوں مرتبہ تم رب کی نافرمانی کر رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر رہا ہے تبھی تو ہماری زندگی چل رہی ہے۔ جب وہ رب تمہیں معاف کرتا ہے، وہ مالک تمہیں معاف کرتا ہے، تو تم جس کے مالک ہو انہیں معاف نہیں کر سکتے؟ نبی نے فرمایا اعفو عنہ فی کل یوم 70 مرہ، اپنے خادمین کو 70 مرتبہ آپ معاف کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے خادمین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا، اور خادمین کی اجرت کے بارے میں آپ فرماتے ہیں، ہمارے درمیان ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ مزدوروں کو، غریبوں کو اپنے پاس کام کے لیے لے کر آتے ہیں، کبھی اپنے گھروں میں، کبھی مسجدوں میں، کبھی مدرسے میں، کبھی کمپنیوں میں، کبھی ہوٹلوں میں ان سے کام لیا جاتا ہے، وہ محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، اپنا پورا کام جب مکمل ہو جاتا ہے واپس جانے لگتے ہیں، مالک سے کہتے ہیں ہماری تنخواہ دیجئے، ہمارا وظیفہ دیجئے، ہماری مزدوری دیجئے۔ مالک کہہ دیتا ہے جاؤ کل آ جاؤ، جاؤ کل آ جاؤ۔ مطالبہ کرتا ہے، مالک جھڑکیاں دینے لگتا ہے، پھر مطالبہ کرتا ہے، دھمکیاں دینے لگتا ہے، اور مطالبہ کرتا ہے جاؤ نہیں دوں گا، کیا کر لو گے؟ نہیں دوں گا کیا کر لو گے؟ میرے گھر میں اس نے کام کیا، میری دکان میں اس نے نوکری کی، میری تجارت میں وہ اضافے کا ذریعہ بنا، اور میں اس کی روزی کو روک رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر مجھے روزی کیسے دے گا؟ جو میری روزی کا سبب بنا تھا، جو میرے گھر کی ترقی کا سبب بنا، میری کمپنی کی ترقی کا سبب بنا، میں ایسے غریبوں کی روزیوں میں ٹال مٹول کرتا ہوں، انہیں کہتا ہوں جاؤ کل آ جاؤ، دوپہر میں آ جانا، شام میں آ جانا، فلاں جگہ آ جانا، ایسے محسوس ہوتا ہے گویا کوئی احسان کر رہا ہوں۔ یہ انسان انتہائی بڑا ظالم انسان ہے جو غریبوں کا مال لوٹتا ہے، غریبوں کے حقوق مارتے ہیں، مالدار بنے پھرتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر۔ لوگ کہتے ہیں یہ سیٹھ صاحب ہیں، یہ مالدار صاحب ہیں، یہ بنگلے میں رہنے والے ہیں۔ یہ بنگلوں میں رہنے والے چور ہیں جو غریبوں کا مال لوٹتے ہیں، غریبوں کے ان کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ ان کو مالدار نہ کہا جائے، ان کو سیٹھ نہ کہا جائے، یہ ظالم لوگ ہیں۔ آج کتنے ایسے کمزور اور مزدور لوگ ہیں جو غریبی کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے، گھر میں کھانے کا خرچ نہ ہونے کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہیں، اور ان کے مالکین عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہیں۔ کبھی بھی کسی مزدور کا حق نہ مارنا، کسی بھی غریب کا حق نہ مارنا، جس نے آپ کی خدمت کیا ہے اس کا حق برابر دینا۔ نبی نے فرمایا اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، مالک خادم کو، نوکر کو اس کا اجر، اس کی روزی برابر اس کے وقت پر دیا کرو۔ اپنے خادمین کو ان کا پسینہ سوکھنے سے پہلے انہیں اجرت عطا کرو۔ جس طرح سے بلانے پر وہ تمہارے سامنے حاضر ہو گیا، تمہاری اس نے خدمت کیا، تمہارا گھر آباد کیا، تمہارے گھر کے کام کیا ہے، تمہارے دکان کا کام کیا ہے، اب اس کا بھی تم کام کر دو۔ اس کی بھی اولاد ہیں، اس کے بھی ماں باپ ہیں، اس کے بھی بچے ہیں، اس کا بھی پیٹ ہے، اس کی بھی ضروریاتی زندگی ہے۔ لہذا کسی غریب کے ساتھ برا سلوک کر کے اپنا گھر آباد کرنا اور پھر یہ سمجھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اچھی زندگی عطا کرے گا،
ان غریبوں کی بد دعائیں لگے گی، یہ غریب اور مزدوروں کی بد دعائیں لگے گی۔ یہ مزدور اپنی زبان سے اگر بد دعا نہ دیں، کم سے کم ان کی تکلیف، جب بھی ان کی منہ سے تکلیف کا احساس ہوگا، جب بھی ان کے گھر میں ان کے بچے بھوک سے تڑپیں گے، ان کے ماں باپ ان کی غریبی سے پریشان ہوں گے کہ میرا بچہ فلاں جگہ کام کرتا تھا، وہ کمپنی والے نے میرے بچے کو پیسہ نہیں دیا، وہ دکان والے نے میرے بچے کو پیسہ نہیں دیا، وہ ہوٹل والے نے میرے بچے کو پیسہ نہیں دیا۔ یاد رکھنا ان ماں باپ کی زبانوں سے جو کلمات تکلیف والے ادا ہوں گے، نبی نے فرمایا ہے اتقی دعوت المظلوم فإنہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب، مظلوم کی بد دعاؤں سے بچو، اس لیے کہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے دربار کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی ہے۔ انما ترزقون انما تنصرون وترزقون بضعفائکم، اسی لیے نبی نے فرمایا ہے کہ تمہیں جو روزی ملتی ہے، تم جو دنیا میں مددگار بنتے ہو، تمہاری جو مدد ہو رہی ہے، یاد رکھنا یہ تمہاری مدد، یہ تمہاری روزی، یہ معاشرے کے غریب اور مزدور اس کا سبب ہیں۔ ان غریبوں کی وجہ سے، ان مزدوروں کی وجہ سے تمہیں روزی مل رہی ہے، اس روزی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، ان غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے خادمین کے ساتھ، اپنے نوکروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی مدد کرنے، ان کا تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے حقوق کی پامالی سے ہم سب کو بچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حقوق کو ان کے وقت پر ادا کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔